بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اپنی زندگیوں میں کوئی ایسا کام ضرور کریں جس سے ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو، اور ہم ایسا کام ضرور کرتے ہوئے گزریں کہ آنے والی تاریخ، آنے والا دور اور آنے والی نسلیں ان کو فائدہ بھی ہو اور وہ ہمیں یاد بھی رکھیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بے شمار لوگ ہیں جو خیر کا کام انتہائی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اس معاشرے میں علم کے، ادب کے، محبتوں کے چراغ روشن ہیں، اور انہوں نے اپنے کاموں سے ایسے دیے روشن کیے ہیں کہ جن کی روشنی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ منور ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم آئے روز ایسے موضوعات کو زیادہ زیر بحث لاتے ہیں جس سے سوسائٹی میں انتشار اور افتراق پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم ان موضوعات پر بہت کم گفتگو کرتے ہیں جس سے ہمارے اندر موٹیویشن پیدا ہو، ہمارے اندر ایسے جذبات پیدا ہوں کہ ہم معاشرے میں خیر کے کاموں کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ سے زیادہ کروائیں۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں صف اول میں کھڑا ہے جہاں پر سب سے زیادہ ویلفیئر کے کام کیے جاتے ہیں، جہاں پر لوگ سب سے زیادہ صدقات اور زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاں پر لوگ سب سے زیادہ خیرات کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس جذبے کے ساتھ اپنے گھروں میں داخل ہوتی ہے اور اپنے گھروں سے نکلتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر بہتر سے بہتر کام سر انجام دے سکیں، اور یہ سوسائٹی کا رواج بنتا ہے، یہ سوسائٹی کا چلن بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے سبق حاصل کرتے ہیں، ہمارے جذبات ایک دوسرے کو دیکھ کر جمع بھی ہوتے ہیں اور ہم ان کو فروغ کا سبب بھی ہم وہاں پر بناتے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ لکیلی بہت شاندار ایک پینل موجود ہے۔ یہ ینگ لوگ ہیں اور یہ معاشرے کے وہ چراغ ہیں، یہ معاشرے کے وہ دیے ہیں جنہوں نے معاشرے کے اندر بجائے اس کے کہ وہ اپنی ذات کو سر فہرست رکھتے، انہوں نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، اپنی معاشرتی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے اور اپنی معاشرے کے اندر بہتری کے جو چراغ ہیں ان کو روشن کرنے کے لیے کام کیا۔ ہمارے بہت زبردست مہمان ہیں زاہد حسین کاظمی صاحب، یہ منتظم ہیں باب العلم اسکول ہری پور میں، اور ان کی ایک لائبریری بھی ہے جس کا نام بھی باب العلم لائبریری ہے، اور ان کے اسکول کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ یہ پاکستان کا ایک بڑا یونیک قسم کا اسکول ہے، اور اس اسکول کی فیس جو ہے بہت زیادہ ہے۔ عام بچہ مطلب شاید ہم جیسے لوگ اپنے بچوں کو وہاں داخل کرواتے تھوڑے سے پریشان ہو جائیں کہ اتنی فیس ہم کیسے پے کر سکیں گے۔ بہت شکریہ زاہد کاظمی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں جناب وقاص احمد خان صاحب، یہ منتظم ہیں ایثار ہیلتھ سینٹر کے، اور یہ ایک بڑے دور افتادہ علاقے میں جہاں پر صحت کی سہولیات نہیں تھیں، اور وہاں پر لوگوں کو صحت کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے اسلام آباد، راولپنڈی اور دوسرے جو شہر ہیں وہاں پر جانا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے علاقے کی اس ضرورت کو محسوس کیا اور اپنے علاقے میں اپنی مدد آپ کے تحت ایک چھوٹا سا سینٹر قائم کیا، اور وہاں پر یہ فیل کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ 3 سال پہلے، 2 سال پہلے یہ ایک چھوٹا سا پودا لگایا گیا ہے، آج یہ سایہ دار شجر بن چکا ہے۔ بہت شکریہ وقاص خان صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب ریحان طاہر صاحب۔ ریحان طاہر صاحب ویسے ماحولیاتی سائنس پر کام کر رہے ہیں اور بہت ہی زبردست چیزیں ان کے پاس ہیں اور بڑے اچھے آئیڈیاز پر یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ویسے یوتھ لیڈر بھی ہیں۔ پاکستان میں ایک بڑا زبردست ادارہ ہے جو دنیا کے مختلف ممالک میں کام کرتا ہے، تقریباً 20-21 ممالک میں اس کی جو برانچز ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، مسلم ہینڈز پاکستان، اور یہ مسلم ہینڈز کے پاکستان میں مینیجر ہیں اور بہت شاندار قسم کے کام کر رہے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں بہت ہی زبردست قسم کی خدمات ہیں مسلم ہینڈز کی۔ تو بہت شکریہ ریحان صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ریحان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑا لحن داؤدی بھی عطا کیا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا گلا خراب ہے، لیکن ہم ان کے گلے کو آج تھوڑا سا فکس کریں گے اور ان سے ہم کچھ سنیں گے بھی انشاءاللہ۔ اچھا زاہد کاظمی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو باب العلم اسکول آپ نے شروع کیا، یہ آئیڈیا کیا تھا بنیادی طور پہ؟ بہت شکریہ صبوح بھائی۔ قصہ یہ ہے کہ ہم ملک کے کسی بھی حصے میں رہ رہے ہوں اور جب ہم کہیں باہر نکلیں تو ہمیں اپنے آس پاس مختلف طرح کے مسائل نظر آتے ہیں، آپ کسی بہت بڑے شہر میں ہی کیوں نہ ہوں یا کسی دور افتادہ دیہات میں۔ میں پچھلے 20 برس سے کتابوں کے اصول اور لوگوں سے ملنا ملانا، تو ملک کے بہت سارے علاقے میں نے دیکھے اور آنا جانا رہا، تو کم و بیش ہر علاقے میں، ہر شہر میں یہ دیکھا گیا کہ ایسے بچے جن کی عمریں 5 سے 15 سال کے درمیان ہیں، جنہیں باہر صورت اسکولوں کے اندر ہونا چاہیے، وہ بچے کہیں باہر گھوم رہے ہوتے ہیں، کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اور تعلیم سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اور اس دوری کی بنیادی وجہ ان کی معاشی
معاملات ہیں, معاشی طور پہ وہ کمزور خاندانوں کے فرد ہوتے ہیں. سو میرے علاقے میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کی معیشت کمزور ہے, اور جب معیشت کمزور ہوتی ہے تو لوگ جس چیز کو سب سے پہلے ترک کرتے ہیں وہ تعلیم ہوتی ہے. ہاں, اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو اسکول پڑھائیں. جی بالکل. تو میں ظاہر برسوں سے یہ چیز دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ ان کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. سو سوچتے سوچتے پھر کچھ دوستوں سے مشاورت ہوئی, بات چیت گائے ہوتی رہی, تو کچھ دوستوں نے بھی کہا اور خود میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ایک چھوٹا سا اسکول قائم کریں, اور وہ اسکول اس طرح کا ہو جس میں ان بچوں کے لیے حصول تعلیم میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, ان کے والدین پہ کوئی بار نہ ہو. تو ہم نے کوئی 5 برس پہلے ہری پور کے ایک دیہات میں یونین کونسل بریلہ میں باب العلم کے نام سے ایک چھوٹا سا اسکول قائم کیا. اور والدین سے ہم ملے, انہیں کہا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں, خاص طور پہ ماؤں سے. مائیں کہیں زیادہ سنجیدہ ہوتی ہیں, کہیں زیادہ شدید خواہش رکھتی ہیں کہ ان کے بچے ضرور اسکول جائیں, کیونکہ آس پاس آپ دیکھتے ہیں بہت سارے خاندانوں کے مطلب وہ دیکھتی ہیں بچوں کو تو یہ چاہتی ہیں کہ کم از کم ان کے بچے بھی اس طرح ضرور علم حاصل کر سکیں. صحیح. اور اس کے علاوہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ایک بچہ بڑے صاف ستھرے لباس میں گاڑی پہ جا رہا ہے, ایک اچھا بیگ ہے, وہ آ رہا ہے, اس کا ایک پروٹوکول ہے. تو بچوں کے اندر بھی یہ خواہش یقیناً ہوتی ہے, مگر ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. سو ہم نے اسکول قائم کیا اور والدین سے یہ وعدہ کیا کہ آپ کے بچوں کو ہم 1 روپیہ ماہانہ فیس کے عوض تعلیم دیں گے, اور ان کی ساری تعلیمی یہ اصل میں یہی سسپینس تھا کہ میں نے کہا وہ اتنی فیس ہے کہ شاید ہم لوگ سوچیں کہ ہم بچوں کو داخل کروائیں یا نہ کروائیں. یہ 1 روپیہ ماہانہ فیس پر بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, تو انہوں نے کم سے کم اس کی ویلیو رکھی ہے. اور 1 روپے کو مرحلہ لائٹ اس وجہ سے نہیں لینا چاہیے کہ 1 لاکھ روپیہ ہو, شروع 1 روپے سے ہی ہوتا ہے. جی بالکل, جی بالکل. اب قصہ یہ ہے کہ فیس کسی اسکول میں 1 لاکھ روپیہ بھی ہو سکتی ہے, 1000 روپیہ بھی ہو سکتی ہے, اور 1 روپیہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ 1 روپیہ صرف باب العلم اسکول میں ہی ہو سکتی ہے, ہر اسکول میں نہیں ہو سکتی. جی ہاں, شاید ممکن ہے کچھ اور بھی. بہرحال تو اس میں یہ ہم ان کو اس 1 روپیہ کے عوض پڑھاتے ہیں, ان کو ہم بیگز فراہم کرتے ہیں. آپ خود دیتے ہیں؟ اور یونیفارم؟ جی یونیفارم دیتے ہیں, بیگ دیتے ہیں, کتابیں, اسٹیشنری. ہم نے ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دے رکھی ہے, پک اینڈ ڈراپ. اور ان والدین سے اور بچوں سے ایک اور وعدہ ہے جو ابھی پورا نہیں ہو پایا, وہ یہ ہے کہ ہم انہیں کچھ فوڈ بھی دیں گے. صحیح. تو اس طرح کا ایک سلسلہ ہے. اور کیونکہ جب ہم نے آغاز کیا کوئی 5 برس پہلے, 5 سال ہو گئے ہیں 50 بچوں اور 2 کلاسوں کے ساتھ, تو اب 5 برس کے بعد وہ بچے 5ویں تک پہنچ گئے ہیں. ہر سال کلاس اوپر جاتی ہے اور نئے بچے آتے ہیں, اور ان کی تعداد اب کوئی 150 سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے. صحیح. اچھا, بچوں اور بچیوں کی. صحیح. اچھا, یہ بہت ہی شاندار کام ہے. میں تھوڑا سا آپ سے جانوں گا کہ اس میں رکاوٹیں کیا ہیں, کہاں آپ کو مسائل پیش آ رہے ہیں. لیکن تعلیم کے ساتھ صحت کا شعبہ بھی بڑا اہم ہے, اور کسی بھی اچھے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم اور صحت دونوں مل کے چلتے ہیں تو پھر ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے. اچھا وقاص خان صاحب, آپ نے ماشاءاللہ دینی تعلیم بھی حاصل کی اور آپ پڑھا بھی رہے ہیں. یہ جو صحت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیسے بیدار ہوا؟ سبوق بھائی, سب سے پہلے تو اتنا ایک شاندار موضوع پر یہ پروگرام کرنے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. صحت کا معاملہ ایک ہلکا سا, میرا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے ہیلتھ سیکٹر کے ساتھ, تو تھوڑا بہت مجھے تجربہ تھا اور ضرورت کا بھی احساس تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کسی حادثے سے بھی کوئی اچھی چیزیں نکل آتی ہیں. صحیح, بالکل. ہمارا خوشگوار حادثے ہوتے ہیں. خوشگوار حادثے ہوتے ہیں. یہ جو معاملہ ہوا جس میں ایثار اور الحکمت ہاسپٹل کا ہم نے کام شروع کیا, یہ جب وہ لاک ڈاؤن لگا تھا, وبا جب آئی تھی. ہاں صحیح, بالکل بالکل. آپ کے علم میں تو یہاں اسلام آباد یا لاہور وغیرہ کی اپنی مصروفیات میں رہتا ہوں. بڑے عرصے کے بعد مجھے موقع ملا تھا کہ میں 2-3 مہینے کے لیے گاؤں گیا ہوا تھا. صحیح. اور جب گاؤں میں تھا تو والدہ کی طبیعت خراب تھی, تو ان کے علاج کے لیے ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ ہیلتھ فیسلٹیز بند کی ہوئی تھیں کہ بھئی یہ وبا پھیلنی ابتدائی دنوں میں. صحیح, بالکل. ہاں, ڈاکٹر خود ڈرے ہوئے تھے اور وہ بہت شاندار کام بھی کر رہے تھے, اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کر وہ فرنٹ مین کا رول پلے کر رہے تھے. تو وہ ایک تھوڑا سا پروٹوکول اس طرح تھا, بالکل ابتدائی دن تھے, سچویشن بالکل بھی کوئی زیادہ واضح نہیں تھی. تو ہمارے یہ ایک اور دوست ہیں, آپ بھی ان سے واقف ہیں, ان کا بھی سیٹ اپ ہے, وہ بھی اس طرح چیریٹی کا سیٹ اپ ہے, وہ جو ہمارے عبدالوہاب صاحب ہیں. جی جی. تو میں والدہ کی طبیعت خراب تھی, میں ان کا چیک اپ کروانا چاہ رہا تھا, مجھے کوئی اچھے ڈاکٹر نہیں مل رہے تھے ان دنوں میں, ڈاکٹرز یہ کر نہیں رہے تھے. اچھا, صحیح.
تو میں نے ان سے اپنے دوست سے بات کی ان کا جو سیٹ اپ تھا، میں نے کہا آپ کے ہاں کوئی فیسلٹی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لے آئیں. تو وہاں جب ہم علاج کے لیے لے کر گئے، انہوں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا میرے سامنے کہ دیکھیے ہمارے علاقے میں جب زلزلہ آیا تھا تو بہت ساری بین الاقوامی آرگنائزیشنز نے یہاں پہ کچھ فیسلٹیز بنائی تھیں، عمارتیں موجود ہیں، بلڈنگز موجود ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے ان کے جب پروجیکٹس ختم ہو جاتے ہیں وہ اپنے ان میں واپس چلے گئے، تو اب ان کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. صحیح. اور ضرورت تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ ہیلتھ سیکٹر پہ کتنا زیادہ پریشر ہے. تو انہوں نے مجھے ایک جگہ دکھائی کہ یہ فلاں جگہ پر اس طرح کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تو اگر آپ کو اپنے دوست احباب سے کہہ سکیں ہم اس کو چلا سکیں. صحیح. وہ والی جگہ تو ہم سے پھر نہیں مینج ہو سکی جن کی تھی وہ، لیکن ایک اور جگہ اشڑیاں، ہمارا یہ جو دور دراز ایک گاؤں ہے، وہاں پر ہمیں ایک جگہ ملی اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پر آ جائیں. میں نے اپنے دوست احباب سے مشورہ کیا کہ یہ سلسلہ بڑا اقدام ہے، کرنا پڑے گا، ایک دن کا کام ہے نہیں ہے. صحیح. تو انہوں نے بھی کہا کہ اچھی بات ہے، بسم اللہ کرتے ہیں. اور کمیونٹی کی ہیلپ سے کمیونٹی کی ہیلپ کرنا، یہ اس کا ہمارا ایک موٹو سے تھا اس کا، کہ ہم آپس میں مل ملا کر ایک چیز کو پیدا کرتے ہیں اور ہوپ فلی یہ آگے نسلوں تک چلے گی. تو جب ہم نے وہ بات چیت کی، دوستوں کے سامنے رکھی بات، اور سوشل میڈیا کو ہم نے استعمال کیا، تو ودن 22 ڈیز، صرف 22 دنوں کے اندر وہ پوری فیسلٹی اپنی تمام جو بنیادی، جس میں ایک ایڈوانس لیبارٹری، فارمیسی، لیبر روم، ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، اور ہاسپٹل کا جو بیسک ہیلتھ یونٹ کی جتنی بھی اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ سارا ہم نے صرف اور صرف 22 دن میں، ایون بلڈنگ کی رینوویشن سمیت، وہ اللہ نے کیا وہ ہو گیا. اور ہمیں مطلب ہماری جیسے آپ نے بات شروع کی تھی کہ ہم بہت زیادہ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، تو اس کو چینلائز اگر کیا جائے تو پھر بہت اچھے اثرات جو ہیں اس کے برآمد ہو سکتے ہیں. فوری طور پہ بہت اچھا ہمیں اس کا وہ رسپانس ملا اور ہم نے وہ کام کیا. اور جب وہ کام سامنے آ گیا، اللہ نے کیا وہ ایک کامیابی کے ساتھ چل پڑا، تو پھر ہمارے پاس بہت سارے ارد گرد کے علاقوں سے، آپ کو پتہ ہے کہ جس ایریا کی ہم یہ بات کر رہے ہیں وہ مانسرا سٹی سے بھی کوئی 20-25 کلومیٹر دور ہے، پہاڑی ایریا ہے. اور وہاں سے اگر آپ نے مطلب بڑے ہاسپٹل مانسرا تک آنا ہے، زیادہ دور آپ نہ بھی جائیں، تو وہ روڈوں کی، سڑکوں کی صورتحال کی وجہ سے، اور ٹرانسپورٹیشن کی صورتحال کی وجہ سے، اور لوگوں کی غربت کی وجہ سے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہی، پہنچنے سے یعنی تصور کرتے ہی، یعنی آپ یقین کیجئے میں نے بہت آپ کو اسپیشل گاڑی کروا کے لانی پڑتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سفید پوش لوگوں کو یقین کیجئے کہ جب ان کے سامنے یہ اس طرح کا وہ ہو جائے کہ بیماری آ گئی ہے، تو ان کے چہروں کا رنگ جب اڑ جاتا ہے، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کی زندگی کی جمع پونجی ایک بیماری میں اڑ جاتی ہے. لوگوں کو اپنے گھر فروخت کرنے پڑتے ہیں اپنے کسی بیمار کی پوری اس کی صحت سلامتی کے لیے. اور یہ بہت شاندار انیشیٹو ہے، اور آپ نے تو بڑا مطمئن کیا کہ 22 دنوں کے اندر لوگوں نے اتنا کوآپریٹ کیا کہ آپ کو پورا سسٹم آپ نے کھڑا کر دیا. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ چیزوں کو ٹھیک جگہ پر جب خرچ کرتے ہیں، اپنا ٹائم بھی اور اپنا جو وسائل ان کو ٹھیک جگہ پر آپ لگاتے ہیں، تو اس کے بڑے اچھے نتائج جو ہمارے سامنے آتے ہیں. اور انہی اچھے نتائج کی ایک بہت بڑی مثال مسلم ہینڈ پاکستان بھی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم ہینڈز میں تو بہت عرصے سے واقف ہوں، کچھ 20-22 سال سے، اس نام سے بھی اور ان کے کام سے بھی، اور بہت ہی شاندار کام ہے. اور آئی وش کہ میں کبھی ایز اے والنٹیئر آپ کا پارٹ بن سکوں اس میں، لیکن میں ایز اے میڈیا پارٹ جو ہے وہ کچھ رول پلے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ریحان طاہر صاحب، مسلم ہینڈ کی سٹوری بہت انسپائرنگ ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹی سی تحریر نے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا، اور 22 ملکوں کے اندر تقریباً یا زیادہ جتنے بھی ہیں آپ بتا سکتے ہیں ان کے اندر وہ کام کری. تو بتائیں کہ وہ جو خشت اول تھی، پہلی اینٹ تھی مسلم ہینڈ کی، وہ کیسے بنی؟ بہت شکریہ سبوق سید صاحب آپ کا اور آپ کے اس پروگرام کا، اور اس ماہ مبارک کے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں خدمت اور خیر کے سفر کی. جب لکھنے والے کے الفاظ میں اور ایک بولنے والے کے کلام میں تاثیر رب تعالیٰ ڈال دے، تو اس سے بہت بڑا دنیا کے اندر عملی طور پر اس کے کارنامے نمایاں سر انجام نظر آتے ہیں، اور وہ ایک مثال بن جاتے ہیں. مسلم ہینڈ کا جو خدمت کا سفر ہے، اس کی جو سب سے بڑی جو قلم کی اور الفاظ کی تحریر کی جو برکت ہے، صحیح، وہ منو بھائی کے پاس. منو بھائی وہ شخصیت جنہوں نے آج سے 22-25 سال قبل 1992 میں کالم لکھا، جس میں انہوں نے ذکر کیا ایک بچی کی رودات جو اس شریف کی رہنے والی تھی. صحیح. اور اس نے بتایا کہ میرا بھائی معذور ہے اور اسکول جانا چاہتا ہے، تو کوئی صاحبان خیر اس کی ہیلپ کرے، اور میں اپنے بھائی کو اسکول بھجوانے کے جو پیغام ہے، جو رسانی ہے، وہ آسان ہو جائے. صحیح. اس کالم کو جب ہمارے چیئرمین صاحب نے پڑھا، اور وہ ان دنوں نوٹنگم میں تھے،
اور اس برطانیہ میں مقیم تھے. جب انہوں نے اس اخبار کی جو آج اخبار کی اہمیت کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ الفاظ اتنے ان کے افیکٹ کر گئے کہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس بچے کی ہیلپ کریں, اور وہ خدمت کا سفر شروع ہوا. اور انہوں نے جمعے والے دن خطبے میں اس کا اعلان کیا, چیریٹی ہوئی, لوگوں نے عالم دین کا کتنا بڑا رول ہے کہ وہ جمعے کے خطبے کو اگر سوسائٹی کی فلاح اور بقا کے لیے لگا دے, ہاں خیر کے لیے لگائے تو بالکل. اور پھر جب وہ خدمت کا سفر تکمیل ہوا اور اس بچے تک پہنچا, پھر محسوس کیا گیا کیوں نہ اس سفر کو عالمی دنیا تک لے کے جایا جائے. پاکستان کا نام آج مسلم ہینڈز کی بدولت پوری دنیا کے 52 سے زائد ممالک میں اس وقت الحمدللہ اپنا علم لہرائے ہوئے ہیں. بنیادی طور پر ہم جو اس وقت پوری دنیا میں گردانے اور پہچانے جاتے ہیں وہ ہے بچہ اور اس بچے کے گرد کے تمام ایلیمنٹس. ایک بچے کی نگہداشت, اس کی تعلیم, اور وہ بچہ کون سا بچہ جو معاشرے میں یتیم ہے, جو مسکین ہے, نادار ہے, جو غریب ہے, اس بچے کی کفالت کا ذمہ مسلم ہینڈ نے اٹھایا. اور آج پاکستان میں اس وقت 50,000 پلس بچے جو صرف پاکستان میں مسلم ہینڈز کی کفالت کے زیر تمام الحمدللہ سر انجام پا رہے ہیں. میں 50,000 صرف پاکستان. اگر میں یمن کے بچوں کی بات کروں, میں فلسطین کے بچوں کی بات کروں, میں شام کے بچوں کی بات کروں, میں لیبیا اور اس کے علاوہ انڈونیشیا, افغانستان کے بچوں کی بات کروں, سری لنکا اور انڈونیشیا کے بچوں کی بات کروں, تو یہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے. بنگلہ دیش میں جو سنٹ میں ہمارا بہت بڑا ایک بورڈنگ سکول ہے, برما کا ایک بہت بڑا ایشو پیش آیا تھا, کاکس بازار کے بعد جو اس کی ساری جو ڈائیورشن ہوئی بنگلہ دیش میں, وہاں جو کیمپ ہمارا موجود ہے, وہاں جو تعلیم ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے. اچھا, یہ خدمت کا سفر ہے کیا؟ بنیادی طور پر جب آپ سچے اور نیک جذبات کے ساتھ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں اس راہ کی جانب کہ آئیں مل کر فلاح کی بات کریں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ راستے کی تاریکیاں مانا کہ مشکل ہے مگر جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. تو شاہ صاحب نے اور ہمارے جو ٹیم ہے, جو ایک فرد ہے, چاہے وہ ڈرائیور ہے, چاہے وہ ایک بڑا اس کا سربراہ ہے, اس نے واقعی جگنو کے طور پہ کام کیا. اور آج پاکستان کے اندر دیکھیں اتنے سارے بچوں کی کفالت, اور تعلیم کے شعبے کی بات کروں, میں ہیلتھ کے شعبے کی بات کروں, میں اگر صاف پانی کی فراہمی میں تھر پار کر کے اس سولر پلانٹ کی بات کروں جہاں پر نہ بجلی ممکن ہے, جہاں پر نہ ڈگنگ ممکن ہے, وہاں پر پانی کی فراہمی, میں رجحان کی بات کروں, میں بلوچستان کی بات کروں, تو الحمدللہ ہم پانی کے شعبے کے اندر پورے پاکستان کے اندر اپنے 12 سے زائد آفس کے ذریعے, مراکز کے ذریعے خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں. تیسرا جو میں نے بچے کی بات کی, اسی کے اوپر جو پاکستان میں الحمدللہ ہم نے ایک ایسے اچھوتے جو ہے سیکٹر پہ کام کیا, وہ ہے اسپورٹس فار ڈیولپمنٹ. یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول بھی ہے. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کچھ ایک خاص ڈومین میں کام کریں گے تو شاید وہی فلاح ہے. فلاح کے مختلف طریقے ہیں. ایک بچہ جو توبہ ٹیکسنگ میں رہتا تھا, وہ ایک دکان کے اوپر پیڑے بناتا تھا. اس بچے کو جب یہ پتہ چلا کہ ایک ایسی ٹیم بننے جا رہی ہے جو کہ عالمی دنیا کے اندر اپنا نام روشن کرنے جائے گی, اور میں بھی اس کا حصہ بن سکتا ہوں, اور میں ایک اچھا فٹ بالر ہوں, صحیح, تو کیوں نہ میں اس کیمپ کا حصہ بن جاؤں. ٹھیک. تو یقین مانیے سبوک صاحب کہ وہ بچہ اس کیمپ کا حصہ بنا. اس میں لیاری کے وہ بچے بھی شامل ہیں جو پاکستان کے فٹ بالر بنے, اور انہوں نے ناروے میں پاکستان کی نمائندگی کی, انہوں نے گوتھیا کپ چائنا میں پاکستان کی نمائندگی کی, اور مختلف ممالک میں ہم ان کو لے کر گئے, اور رشیا میں جو ورلڈ کپ ہوا فٹ بال کا بچوں کا, اس میں وہ ٹیم رنر اپ رہی. تو یہ وہ معاشرے کے پہلو ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہاں پر بھی اگر ہم تھوڑی سی روشنیاں بکھیریں تو یقیناً یہاں پر ایک بڑے تناور درخت بھی پیدا ہو سکتے ہیں. میں ماحولیات کے شعبے کی بات کروں تو اس وقت ہمارا کراس کٹنگ تھیم جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے, کہ ہم خدمت کے شعبے میں انوائرمنٹل اسپیکٹس کو اگر سامنے رکھیں گے تو ہی فلاح ہے. صحیح. اگر ہم تقسیم کرتے ہوئے ضیاع کریں گے ان تمام چیزوں کا, تو یہ انوائرمنٹل کی جو ڈیگریڈیشن کا ایک بہت بڑا سبب ہے. ہم افطاریاں کرواتے ہیں, ہم رمضان مبارک کے اندر راشن تقسیم کرواتے ہیں, آیا کہ ہم شاپر کا استعمال کر رہے ہیں, آیا کہ ہم لاتعداد بیگز کا استعمال کر رہے ہیں, آیا کہ ہم پولیتھین کے بڑے بڑے جو ہمارے تھیلے ہوتے ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں. اور قربان کے موقع پہ, عید قربان پر, جب ہم شاپر کے اندر لوگوں کو گوشت تقسیم کر رہے ہوتے تو وہ بایو ڈیگریڈیبل ہے کہ نہیں ہے. ہم نے انشور کیا کہ ہمارا ہر وہ بیگ جو ایک بینیفیشری کو جائے گا وہ بایو ڈیگریڈیبل ہوگا, تاکہ
ہم اپنے بینیفیشریز کو جو یہ خدمت بایو کر رہے ہیں ڈیگریڈیبل کیا ہوتا ہے؟ تاکہ جو ضم ہو جائے جس کا انوائرمنٹ مطلب جو گل سڑ جائے 6 مہینے کے اور اندر وہ اندر اور زمین کے اندر مل جائے، صحیح. اس کے اندر ایک فوسل فیول کی طرح جس طرح باقی چیزیں مل جاتی ہیں اور زمین کی زرخیزی کا باعث بنے، تاکہ وہ ماحول کو ایڈورس ایفیکٹ سے بچائے. کیونکہ دیکھیں یہ آپ نے یہ بات کی، لیکن اتنا بڑا پرابلم ہو رہا ہے کہ جو سیوریج کا سسٹم ہے نا، جی. ان پلاسٹک بیگز کی وجہ سے سارا تباہ ہو چکا ہے. تباہ ہو چکا اور یہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ شہر جو پانی جب بارشیں ہوتی ہیں برسات کے موسم میں وہ بالکل تباہ ہونا شروع ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو نکارہ نہ ہونے والی چیزیں ہیں جو بالکل وہاں جو سیوریج لائنیں ان میں چلی جاتی ہیں اور وہ رک جاتی ہیں وہاں پہ، تو اس سے پھر بڑے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. اس میں ایک بات میں صرف ایڈ کر دوں کہ دیکھیں اسی چیز کو کہتے ہیں کہ تعلیم تو دے رہے ہیں آپ ایک بینیفیشری کو، ایک غریب آدمی کو، لیکن آپ اس کو تربیت بھی دیں، تربیت دیں، اس کو یہ شعور بہت- دیں کہ کم از کم یہ اس کو شعور پتہ کی چلے زندگی کہ وہ ایک بہت رسپانسبل important ہے، جو ہمارا سٹیزن شپ کام اس کے پاس جب تک نہیں ہوگی، جب تک وہ نہیں جانے گا کہ اس کا کون کون سا ایکشن، وہ اپنی طرف سے بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بہت اچھے کام کر رہا ہوں، بڑے مزے کے کام کر رہا ہوں، لیکن اسے نہیں پتا کہ اس کے اچھے اور مزے کے کاموں سے بعض کا سوسائٹی میں کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی اچھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں. تو اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں سوسائٹی کے ان ہیروز کے ساتھ کہ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے انیشیٹو لیے، لیکن سوسائٹی کی بہتری کے لیے، سوسائٹی کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے کاموں کا آغاز کیا. اور وہ کام اس وقت جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو پودے تھے نا، وہ اس وقت شجر بن چکے ہیں، وہ سایہ دینے لگ پڑے ہیں، وہ پھلدار درختوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. اچھا زاہد کاظمی صاحب، آپ نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے باب العلم اسکول کی بنیاد رکھی، باب العلم لائبریری آپ نے وہاں پر قائم کیا، آپ نے پبلشنگ کا کام شروع کیا، اور پاکستان کی جو ہسٹری ہے اور پاکستان کے وہ لوگ جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں انہیں ڈاکومنٹ نہیں کیا گیا، اس کا کام بھی آپ کر رہے ہیں. مجھے صرف یہ بات بتائیں کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی شیطانی کا کام کریں نا، سوری فار دس ورڈ، لیکن یہ نا کہ عموماً ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی شرارت کا کام کریں تو سارے دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، آؤ یار چلتے ہیں جا کے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن جب خیر کا کوئی کام کریں نا تو پھر اس وقت ہمیں دوستوں کی یار کیا دماغ خراب ہو گئے، کن کاموں میں پڑے ہوئے، وہ نہیں ہو سکے گا، اور یہ ہفتے کا شوق ہے، یہ اگلے ہفتے ٹھنڈا پڑ جائے گا، یہ ہم جانتے ہیں ہم اس کو، یہ وہ. تو ہر بندہ آپ کو ڈی ٹریک کرتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو مایوس کر دیتا ہے. لیکن یہ جو دیکھیں، ایک تو یہ نا کہ وہ کام میں جو تکلیفیں ہیں کہ جو ذہنی طور پر جو فکری بنیادوں پر نا آپ کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا ایسا کوئی چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئیں، اور پیش آئیں تو نکلے کیسے وہاں سے؟ سبوق بھائی ایسا ہے کہ مجھے میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ میرا جو دنیا میں سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ میرے دوست ہیں. واہ. اور میں اس کو خدا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں. صحیح. کوئی بھی کام آپ کریں اس میں یقیناً کبھی بھی جو زندگی کی شرح ہے وہ کوئی بہت ہموار نہیں ہوتی، تو اس میں اونچ نیچ اور رکاوٹیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ بالکل ایک زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے. میرا یہ اس بات پہ بھی یقین ہے کہ کوئی کام اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، مگر اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں تو ناممکن چیزیں بھی ممکن ہو سکتی ہیں اور مشکل چیزیں تو یقیناً آسان ہو سکتی ہیں. دونوں طرح کی کیفیات میرے سامنے رہیں اور جن کا مجھے سامنا کرنا پڑا. مثلاً جو لائبریری کا سفر ہے وہ کوئی 20-22 برس پہلے شروع ہوا، اور جب میں نے اپنے دوستوں سے یہ آئیڈیا ڈسکس کیا کہ میں اپنے گاؤں میں ایک لائبریری بنانا چاہتا ہوں جہاں پہ دور تک لائبریری کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، تو دوستوں نے کہا کہ یہ تو بالکل ایک فضول کام ہے اور اس میں آگے بڑھنے کے امکانات کم ہیں اور وغیرہ وغیرہ. لیکن میرا کیونکہ اس میں بنیادی طور پہ شوق تھا تو میں اس میں. اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ شوق اگر ہو نا ساتھ تو پھر تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. کیونکہ میں خود قاری تھا، مجھے کتاب سے ایک رغبت تھی، مطالعے سے دلچسپی تھی، تو وہ 20-22 برس میں. میرا آپ کے بارے میں تھوڑا سا میں اپنے آڈینس کو یہ بتاتے چلوں کہ پاکستان میں بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس سوانح عمریاں کا، یہ جو سوانح عمری لکھی جاتی ہے کسی کی، اس کا تقریباً مطلب ہمیں جو معلوم ہے اس کے مطابق بڑا ذخیرہ کاغذوں سے. کتنی ویسے آپ کے پاس پڑھی ہوں گی سوانح عمری؟ جی میرے پاس خود نوشت سوانح عمریوں کا باب العلم میں، باب العلم لائبریری میں مجموعی طور پہ تو کوئی 30-35 ہزار کتابیں ہیں. صحیح. جو منظم نہیں ہیں، ذرا بہت بڑا کلیکشن ہے اور ہمارے پاس اتنا سپیس نہیں ہے. یہ 30-35 ہزار کتابیں مختلف موضوعات میں ہیں، یعنی ہر اہم موضوع پہ کچھ نہ کچھ ہے. مگر میری ذاتی دلچسپی بھی آپ بیتی پڑھنے میں بہت دیر سے تھی،
اور کچھ خاص چیزیں پڑھنے کی وجہ سے اور زیادہ رغبت ہوئی، تو اس پہ پھر میں نے خاص کوشش کی، اور پچھلے کوئی 10-12 برس میں ہم نے اتنی آپ بیتیاں باب العلم لائبریری کے لیے اکٹھی کیں اور اس میں موجود ہیں، جس کے بارے میں بہت سارے پڑھنے لکھنے والے لوگوں کا پاکستان بھر کے یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا پہلا یا دوسرا سب سے بڑا کلیکشن ہے اردو آپ بیتی کا، 1876 سے لے کے اب تک شائع ہونے والی، میرا خیال ہے 1876 سے جی، جو پہلی آپ بیتی معروف ہے کالا پانی مولانا جعفر تھانیسری کی، تو اس سے لے کے اب تک شائع ہونے والی آپ بیتیوں میں میرا خیال ہے اگر بہت محتاط انداز میں بھی میں کہوں تو 95% سے زیادہ اردو آپ بیتیاں ہمارے اس ذخیرہ میں موجود ہیں۔ ایکسلنٹ، بہت زبردست، بہت زبردست۔ اگر کوئی حال ہوتا نا لوگ بیٹھے تو میں کلیپنگ کی درخواست کرتا ہوں، لیکن یہ نا کہ بہت شاندار کام ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس پر بھی ہم بات کریں گے تھوڑی سی کہ آپ بیتی پر جو ہرڈلز ہیں وہ کیا تھیں، رکاوٹیں کیا تھیں؟ جی بہت شکریہ۔ ایسا ہے کہ لائبریری کا تو میں تجربہ آپ سے بیان کر چکا ہوں، مگر کیونکہ میں اس میں ذاتی شوق تھا اور شدید شوق تھا، تو اور پھر میں ویسے اپنی ذاتی زندگی میں ایک انتہائی غیر منظم آدمی ہوں، انتہائی غیر منظم، اور میری زندگی میں آپ نے زلفیں تو بڑی شاندار طریقے سے سواری ہوئی ہیں، میں تو ان کو آپ نظم میں لا چکے ہیں۔ نہیں، میں تو بکھیر کے رکھتا ہوں یہ نثر میں تو کیونکہ دلچسپی کا عنصر ہو تو پھر چیزیں آپ کر سکتے ہیں، تو اس میں مستقل مزاجی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں واحد ہتھیار، پتہ نہیں لفظ درست ہے یا نہیں، مگر عنصر میں کہوں گا کہ مستقل مزاجی شاید واحد عنصر ہے جس کے نتیجے میں آپ زیادہ مشکل کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح بات، کیونکہ لائبریری والے منصوبے میں یہ میرا تجربہ رہا ہے۔ تو جب میں نے اسکول کے بارے میں اپنے کچھ دوستوں سے یہ بات کی تو زیادہ دوستوں نے تو اس کو بہت عمدہ کام کہا اور پیٹ ٹھونکی کہ جی ضرور۔ انہوں نے لائبریری کو اپریشیٹ نہیں کیا لیکن اسکول کو انہوں نے کہا کہ زیادہ بہتر نہیں، یہ کچھ اور دوست تھے، کیونکہ لائبریری والا معاملہ تو بالکل مقامی سطح کا تھا، اور وہ لوگ جن کے ساتھ مل کے ہم سماجی کام کر رہے تھے 92 سے، جو مقامی لوگ ہوتے ہیں، تنظیم بھی تھی، تو ان میں ایک تو رغبت شاید نہیں تھی دوستوں کو کتابوں سے، اور وہ اس لیے ان کو بہت مفید کام نظر نہیں آتا تھا۔ تو مگر جب اسکول کا پروجیکٹ ہے وہ میں نے مختلف دوستوں سے ڈسکس کیا جو لاہور، کراچی، اسلام آباد یا دوسرے شہروں میں وہ رہتے تھے، تو اکثر دوستوں نے اسے ایک بہت عمدہ کام کہا، مگر مقامی سطح پہ پھر دوستوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ یہ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے حوصلہ شکنی کی، مگر انہوں نے یہ اندیا دیا کہ یہ شاید چلنے والا کام نہیں ہے۔ تو اس میں ذرا مشاورت ہوتی رہی، اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کام کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں، جب یہ ہم نے سوچا کہ ہم اسکول بناتے ہیں تو ہم والدین سے ملے سب سے پہلے، خاص طور پہ ان خاندانوں سے کہ جن کے بچوں کو ہم اسکول میں لانا چاہتے ہیں۔ اچھا، والدین سے ملنے والی بات تھوڑی سی آگے کی بتائیں کہ گھر میں بھابھی نے کیا کہا، انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے مجھے اس بات کا بہت کھل کے اظہار کرنا چاہیے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میری اہلیہ میرے ایسے کاموں میں میری مدد کرتی ہے۔ دیکھیں گھر سے جب سپورٹ ہوتی ہے نا تو پھر تو کام، جی ہاں، اور یہ بات یقینی ہے کہ جب آپ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کا وقت جو ہے وہ کئی بار ایسی سرگرمیوں پہ صرف کر رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً اس کا ان کو نقصان تو ہوتا ہے، لیکن بہرحال لیکن ان کے لیے اطمینان بھی ہوتا ہے کہ چلیں ہمارے گھر سے کوئی پروڈکٹیو کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو میری اہلیہ عملی طور پہ بھی اور زبانی طور پہ بھی اس میں میرا ہاتھ بٹاتی ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتی ہیں، اور میری بہت ساری سرگرمیوں کو وہ دیکھتی ہیں، مینیج کرتی ہیں۔ تو جب ہم ان والدین سے ملے جن کے بچے تھے وہ اسٹریٹ چلڈرن گلیوں میں گھوم رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ آپ بچوں کو بھیجیں۔ اس میں بھی مختلف طرح کی آراء لوگوں کی سامنے آئی، کسی نے کہا جی، ہم نے کہا کہ ہم ان سے فیس بھی بہت تھوڑی لیں گے اور ان کی ساری ضروریات پوری کرنے کی کوشش کریں گے، یہ وعدہ ہم آپ سے کرتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے خیالات تھے لوگوں کے، کچھ لوگ بہت پرجوش ہوئے، انہوں نے کہا جی اس سے اچھی بات کیا ہے، ہماری شدید خواہش ہے مگر ہم نہیں بھیج سکتے۔ مگر کچھ لوگوں نے کا خیال یہ تھا کہ ابھی تو آپ 1 روپے فیس لے رہے ہیں اور باقی چیزیں دے رہے ہیں، عین ممکن ہے آگے چل کے آپ اس فیس کو بڑھا دیں اور باقی جو چیزیں آپ دینے کا وعدہ کریں وہ بھی نہ کر سکیں، تو اس صورت میں بوجھ ہم پہ آئے گا، وہ ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ایک مشکل تھی، اس پہ ظاہر لوگوں سے بات کی گئی، ان کو قائل کیا گیا، اور لوگوں کے پہلے سے کچھ ایسے تجربات تھے کہ ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے، اس طرح کی کمٹمنٹ ان سے کی گئی لیکن اس پہ عمل نہ ہو سکا۔ سو یہ ایک مشکل
آئی. مگر مجموعی طور پہ عموماً یہ کہا جاتا ہے, اور یہ جیسے کہ میں خود بھی کہہ چکا ہوں کہ ایسے کاموں میں بہت مشکل ہوتی ہے, صحیح. لیکن میں اپنی دیانتدارانہ رائے یہ دوں گا کہ مجھے اس میں کوئی زیادہ شدید مشکلات کا سامنا اور دوستوں نے نہیں بہت کرنا پڑا, کوآپریٹ کیا آپ کے ساتھ, اور اس اور کی لوگوں وجہ نے پھر بھی. میں وہی بیان کروں گا کہ میرے جو پچھلے 15-20 برسوں سے ایک دوستوں کا بڑا سرکل بنا پاکستان بھر میں, ان میں سے اکثر دوستوں سے ہم نے ریکویسٹ تک نہیں کی, وہ خود آئے, انہیں خبر ملی, انہیں پتہ چلا, وہ باخبر تھے, تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہم بتائیں ہم کیا کریں. صحیح. تو اس اچھا, طرح یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ جب آپ خود لیڈ کرتے ہیں, کہ اچھے کام کرنے کی خواہشات تو ہر دل میں پنپ رہی ہوتی ہیں, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے, لیکن پلیٹ فارم بنانا, لیڈ کرنا, جب آپ لیڈ کرتے ہیں تو سفر خود بخود لوگ آپ کے ساتھ آگے چلتے رہتے ہیں. اچھا وقاص صاحب, میں تھوڑا سا آپ سے جانوں گا, پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے ان کا کیا رد عمل تھا جب آپ نے کام شروع کیا؟ میرے والد صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ بہت خراب آئیڈیا ہے اور آپ کی زندگی بے چینی اور بے قراری کا شکار ہو جائے گی, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمہارے اپنے اتنے بہت سارے اور کام ہیں, کر نہیں سکو گے تو خواہ مخواہ وہ آپ کو پتہ ہے نا گاؤں کے خاص ماحول ہوتا ہے, اور وہ دیندار لوگوں کی طرف وہ ایک مزاربہ والا اسکینڈل کا بھی جی تھا, ہاں, معاف ایسا کہ کیجیے گا واقعاتی اس کا پیش آ گئے تھے. صحیح. تو والد صاحب چونکہ تبلیغی جماعت کے ساتھ تو وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ ہماری بدنامی کا سبب بنے گا, بدنامی کا سبب بنے گا, آگے تھوڑے کام ایگزیکٹلی. تو انہوں نے تو بالکل نہ فور فیٹ کر دیا, اور یہ بھی کہا ہوگا وہ کام کیا تھا وہ بھی آدھا چھوڑا, وہ کیا تھا وہ بھی آدھا چھوڑا, آپ کو آپ کی غلطیاں, جی جی, وہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں تھرو آؤٹ, والدین کا چونکہ ظاہر ہے وہ انالائز کرتے ہیں, تو انہوں نے تو بالکل منع کر دیا. لیکن بڑے بھائی ہیں میرے, ان سے میں نے بات چیت کی اور انہیں بتایا, باقی سب لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب سے بات کرتے ہیں. اینی ویز کچھ تھوڑے سے دنوں کے اندر والد صاحب نے بھی پھر رضامندی کا اظہار کر دیا, اور پھر اس کے بعد جب ہم نے معاملے کو عملی طور پر بڑھایا اور انہوں نے بھی دیکھا کمٹمنٹ کو, تو اس کے بعد اب وہ مجھ سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم نے تو اپنی زندگی پھر وہی کہتے ہیں کہ تباہ کر دی کہ نہ کچھ سونے کا پتہ ہوتا ہے نہ جاگنے کا پتہ ہوتا ہے, کبھی اسلام آباد بھاگ رہے ہوتے ہو کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہو. البتہ میں ایک اور چیز کی طرف, جو زاہد بھائی نے بھی جس طرف حوالہ دیا اور خود آپ نے بھی بات کی, دو چیزیں میرے خیال میں اس کا کمبینیشن ہوتا ہے جو آپ کے اس کسی بھی کام کو بہت مفید رہتا ہے. ایک یہ کہ جس آئیڈیا پر آپ کام کر رہے ہیں وہ آئیڈیا کیا ہے, صحیح, کانسیپٹ کیا ہے آپ کا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کنسرن لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے ہیں. صحیح. مثال کے طور پر جب ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے تو ایک آئیڈیا یہ بھی تھا کہ بھی ایسا چیریٹی کا ہاسپٹل اس طرح کا ہو کہ بھی کمپلیٹلی فری ہو, یا لائک 1 روپے کا اس میں ہو, یا کوئی نامنل سے کچھ بھی ہو اور اس کے اوپر چلے. اور دوسرا آئیڈیا یہ تھا کہ وہ ہائبرڈ ہو. میرا خیال یہ تھا کہ جو ہم نے عمومی طور پر چیزوں کو دیکھا ہے کہ اگر آپ بالکل فری کوئی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں تو میجورٹی جو پورشن ہوتا ہے کمیونٹی کا وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس لفظ کے لیے معاف کیجیے گا, یہ تو غریبوں مسکینوں کی جگہ ہے. ہاں صحیح, بالکل, یہ تو فقیروں کی جگہ ہے. تو جو آپ کا مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس یا میجورٹی جو آپ کی ہوتی ہے کمیونٹی, وہ اس طرف جاتی بھی نہیں ہے. صحیح. وہ ایک طرح سے آپ کو پتہ ہے نا, چھوٹے گاؤں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو وہ خیرات والی جگہ پہ چلا گیا, خیراتی ادارہ ہے, خیراتی ادارہ ہے, تو ادھر جانے سے پھر وہ ایک یہ نقصان. تو آپ نے اس کو کیسے ایڈریس کیا؟ میں نے اس کو یوں ایڈریس کیا کہ میں نے پورا جو ہم نے اس کا کانسیپٹ بنایا وہ یہ کہ یہ عام طور پر دیکھنے میں یا اس کا جو طریقہ کار ہے یا اس کی جو پروموشن ہے یا پروجیکشن ہے اس میں اس کو کوئی خیراتی ویلفیئر چیریٹی کا وہ نہ دیا جائے عنوان. ہم نے اس کو ایک عام ہاسپٹل جس پہ آپ کے 24 گھنٹے مکمل کوالیفائڈ اسٹاف کے ساتھ علاج میں وہ ہو. البتہ ہم نے یہ کیا کہ جو چارجز اندر ہیں آپ نے سے لینے ہیں وہ بہت زیادہ, یعنی آپ انبلیویبل ہیں. اندر جانے کے بعد آپ کو باہر سے کوئی نہیں لکھا ہوتا کہ یہ ویلفیئر ہے یا خیراتی ادارہ ہے, لیکن اندر جا کر جب آپ علاج کرتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ درجنوں ایسے لوگ آئے ہیں کہ ان کو جب آپ نے بتایا کہ آپ کا بل اتنا بن گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے بھول تو نہیں گئے. اچھا, اس کے ساتھ دوسرا یہ کیا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس پیشنٹ آ جائے یا جو بھی آپ سے رابطہ کرے کہ بھی ہم نے علاج کروانا ہے یا کرنا ہے, تو وہ اگر کہیں پر بھی یہ کہہ دے یا ان کی شکل و صورت سے بھی لگے لباس سے کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے, یا کوئی شخص آ کر کہے کہ جی مجھے یہ علاج کرنا ہے, تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے علاج میں آپ کا چیک اپ ہوتا ہے, آپ کی ڈائگنوسس ہوتی ہے, آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد جب آپ فائنلی کسی کاؤنٹر پہ پہنچتے ہیں وہاں پر آپ کو پے کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ معاف کیجیے گا کسی کے سپوزٹلی 1000 روپے بن گئے, تو وہ خواتین ہیں یا کوئی بھی مریض ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس تو 200 روپے ہیں. تو کوئی اس سے یہ نہیں کہتا کہ یہ 200 روپے کی دوائی لے لیں
باقی پیسے لے کر آ ہاں باقی پیسے لے کر آ جائیں، نہیں، جو ٹھیک بڑے ہے۔ بڑے اسپتالوں میں کیا جاتا جی ہے جی عموماً۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو بھی ہیں، بلکہ اس میں ایک اور بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس واپس گھر کو جانے کے لیے کرایہ وغیرہ یا کوئی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں تو وہ بھی ان کو واپس کر دیں، یا جو ہیں وہ بھی نہ لیں ان سے 50 روپے نامنل سے لے کر ان کو علاج کے لیے، مطلب جو بندہ آ گیا اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، وہ امیر ہیں، غریب ہیں، اچھے ہیں، برے یعنی ہیں، کہ ہاسپٹل کے اندر آپ نے وہ سسٹم بنا دیا ہے کہ جہاں سے لوگوں کو دیکھ کر یہ شناخت کی جا سکتی ہے کہ یہ بندہ اس کی اہلیت رکھتا ہے نہیں رکھتا، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پر ایک مالدار آدمی بھی اسپتال میں وہاں پر داخل ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ خود کہتا ہے یار فلانے مریض کی نا میری طرف سے پیمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی سوری میں آپ کی بات، وہ ہائبرڈ سسٹم میں یہی فائدہ ہو رہا ہے کہ اب وہ سسٹینیبل ہے، صحیح کہ آپ کو مسلسل اس کے اوپر نا، تو مسلسل چیریٹی یا جو بھی ڈونیشن ہے اس کے اوپر لگانے کے بجائے اب آپ کے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، مثال کے طور پر پچھلے پورے 5-6 مہینے میں ہم نے 15 پروجیکٹس پانی کے کیے ہیں۔ صحیح، وہ ایکسیلنٹ۔ وہ اس میں اس طرح ہے کہ 13 ہم نے کنویں کھدوائے اور 2 جگہ پر ہم نے واٹر پائپ لائن جو ہے نا بچھائی ہے، اور پہاڑیوں سے 12 ہزار فٹ کی بھی بچھوائی ہے، کیونکہ وہ جو ڈونیشن ہم سارا فری میں دیتے لوگوں کو، وہ ہم اس کو ہاسپٹل کے اندر چینلائز کر رہے ہیں، آئیڈیا کو ہائبرڈ ہم نے بنایا ہوا ہے، تو اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، احباب دوست کمیونٹی سے آپ کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہوتا ہے تو اس کو آپ آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں، کمیونٹی کو پوری ہاں، ڈیولپمنٹ کا ڈیولپمنٹ سلسلہ ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں نا کہ زاہد کاظمی صاحب کام کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، ریحان صاحب کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے جو تجربات ہوتے ہیں ان کو شیئر بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو اپنے اپنے تجربات ہیں ان کو جب ایک جگہ پول کرتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر، بجائے اس کی کہ آپ تجربہ کر کے کوئی غلطیاں کریں تو آپ ایک پرفیکٹ سسٹم کو لے کر آ جاتے ہیں، کسی اور نے تجربے کر کے غلطیاں کر کے ایک چیز کو بہتر کیا ہوا ہے تو آپ اس کو لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ اچھا ریحان صاحب، آپ تھوڑا سا مجھے یہ بات بتائیں کہ مسلم ہینڈ آپ نے بتایا کہ سپورٹس اس کو ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کر رہا ہے، جو اسکول آف ایکسیلنس ہیں آپ کے وہ بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں، سب سے نمایاں کام جو مسلم ہینڈ کر رہا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کامیابی کے پیچھے جو تجربات ہیں وہ تھوڑے سے شیئر کریں ہمارے ساتھ؟ سبوک صاحب دیکھیں، میں یہ بات یہاں پر اپنے ناظرین کو ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو خدمت کا کام ہے یہ کسی کی میراث نہیں ہے، صحیح، یہ رب تعالیٰ کی اس پہ خاص نظر کرم ہے، عنایت ہے، برکت ہے کہ اس کو چن لیتا ہے، صحیح، اپنے بندوں کو چن لیتا ہے، وہ آپ کو چن لے، مجھے چن لے، کسی ریڈی والے کو بھی چن لے، کسی چھوٹے سے انسان کو اس کے خیر کے ایکٹ کے ذریعے بھی چن لے۔ صحیح، یتیم کی جو کفالت ہے نا، یہ سب سے بڑا کام ہے، صحیح، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں بارہا اس کی تاکید فرمائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بروز قیامت وہ اس طرح ہوگا، ہاتھ کا اشارہ کر کے آپ نے فرمایا۔ تو وہ یتیم کی کفالت کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، آپ جس معاشرے میں پلے، آپ کے سر پہ والد کا سایہ تھا، والدہ کا سایہ تھا، صحیح، کسی کے سر پہ اٹھ جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد اٹھ جاتا ہے، لیکن ایک بچہ جو بچپن میں ان دونوں چیزوں سے محروم ہو جائے، نہ اس کی تربیت کے لیے کوئی ہو، نہ اس کی تعلیم کے لیے کوئی ہو، نہ اس کی نشو و نما کے لیے کوئی ہو، نہ ہی کوئی اس کے خوشی اور غم کے پہلوؤں کو جو ہے سیلیبریٹ کرنے والا ہو، صحیح، وہاں یہ ادارے، وہاں مسلم ہینڈز، وہاں ہم جیسے جتنے بھی لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اس بچے کی دکھ کا مداوع کریں، اس کی باہوں میں باہیں پکڑ کے اس کو اس ادارے کی طرف لے جائیں کہ آئیں اور آ کر یہاں پر ایک اچھی تعلیم حاصل کریں۔ صحیح، اور جب یہ فکر، جب یہ سوچ آپ دیکھتے ہیں تو میں یقین مانے یہ اکثر بات کہتا ہوں کہ آج پوری دنیا کے اتنے ملکوں میں ہم جو کام کر رہے ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد مسلم کمیونٹی کی ہے، جو ہماری صرف انہی کاوشوں کی بنیاد پہ بغیر دیکھے ہمیں ایک چٹ پہ ایک سائن کر کے دے دیتی ہے۔ دیکھیں، ہمیں کوئی بندہ اگر کوئی ڈونیشن دیتا ہے، صحیح، اس کے پیچھے ایک ٹرسٹ ہے، صحیح، اس کے بالکل، پیچھے اس اعتماد کی کے بغیر کوئی اعتماد کام ہے نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ خیر والے لوگ جو سچائی کی بنیاد پہ آج سری لنکا کے اندر، دیکھیں ہمارا جو وین ہے، ہم نے سوچا کہ ہم اگر تقسیم، دیکھیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں مسلم ہینڈز کا ایک بڑا نمایاں مقام ہے اور پاکستان کی نمائندگی، ہم چاہتے تو ہم تقسیم در تقسیم کے عمل کو لے کے چلتے، صحیح، ہم نے پروجیکٹ ڈیولپ کیے۔ آج جو سوڈان کا سب سے بڑا یتیم بچوں کا ادارہ ہے وہ مسلم ہینڈز کا ہے۔ اچھا، آج مالی کا، نائجر کا سب سے بڑا یتیم بچوں کا ادارہ ہے وہ مسلم ہینڈز کا ہے۔ آج سلہٹ بنگلہ دیش میں اور انڈونیشیا جکارتا میں جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ مسلم ہینڈز کا ہے۔ سری لنکا کا سب سے خوبصورت ترین پروجیکٹ، اور یہ دیکھیں یہ پاکستانی عالم دین کی کوششیں ہیں، اس وقت مسلم ہینڈز چلا رہی ہے۔ افغانستان میں سب سے بڑا جو یتیم بچوں کا ادارہ ہے مسلم۔ مطلب کہ بتانے کی بات یہ ہے کہ ان تمام ممالک کے اندر
جو ہم کام کریں اس میں یتیم کی کفالت ہے. صحیح. اور یتیم کی کفالت کے اوپر جو ہم نے جس سینس اور جس ایسنس کو لے کے چلے اس پہ دینے والے نے بھی الحمدللہ اللہ کی اس برکت کے ساتھ ہم پہ یقین کیا, اعتماد کیا. ایک بات. صحیح. دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ ہم کس انداز میں اس کے اندر جو ایک ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے, جو چیزیں ہم لے کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, سب سے بڑا جو اکثر ہم بات کرتے ہیں وہ ہے اخلاص کی. صحیح. میں اس پہ ایک چھوٹی سی بات ضرور یہاں پر کوٹ کروں گا کیونکہ قبلہ شاہ صاحب ہمیشہ ہمیں اس بات کا درس بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنید بغدادی سے جو ہے نا وہ اخلاص کو سیکھا. ان کا واقعہ جو میں نے دیکھا, وہ ایک حجام کی دکان پہ گیا تو ان کے استاد نے ان کو ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ اس کو کیا تم اللہ کی رضا کے لیے میرے بال کاٹو گے؟ پیسے تو نہیں تھے جیب میں. تو اس حجام نے اس کے بال کاٹ دیے. تو جب وہ بڑے ہوئے تو اس نے اس حجام کو کہا کہ آج میں اس کو ریٹرن کر دیتا ہوں کہ اس نے تو میری بڑی خدمت کی. تو اس نے کہا کہ حجام نے کہا کہ میں نے وہ جو بال کاٹے تھے وہ رب کی رضا, اللہ کی رضا کے لیے, وہ تمہارے لیے نہیں. آج تم بڑے عالم دین ہو, آج تم وقت کے ولی ہو, شیخ ہو. تو جو شخص اس خدمت کے سفر میں ان جذبات کے ساتھ ان نیکیوں کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مدنظر رکھتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہی اس سے بڑا کامیابی ہے کوئی کام نہیں اور ہو یہی رول سکتا, ماڈل. اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ جس بھی آغاز کریں اخلاص کے ساتھ کریں, تحقیق کے ساتھ کریں, پوری جستجو کے ساتھ کریں اور صدق دل کے ساتھ کریں. جب یہ ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہوں گی تو اس کے نتائج بڑے بابرکت اور بڑے شاندار نکلیں گے. سوسائٹی آپ پر اعتماد کرے گی, آپ کا سوسائٹی پر اعتماد ہوگا, اور یہیں معاشروں کی بہتری کا سفر جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا. بہت شکریہ ریحان طاہر صاحب, وقاص احمد خان صاحب, زاہد کاظمی صاحب. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی اور یہ اصل میں 3 لوگوں کو ہم نے یہاں پر بلایا. آپ کے گلی محلوں میں, آپ کے شہروں کے اندر ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اس طرح کے ویلفیئر کے کام کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ویلفیئر کے کام کرنا چاہ رہے ہوں گے اور آپ لوگ ان کو حوصلہ نہیں دے پاتے, آپ لوگ ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا نہیں ملا پا رہے, آپ ان کے پاؤں کے ساتھ قدم نہیں ملا کے چل رہے, جس وجہ سے وہ یہ کام نہیں کر رہے. تو خدا را اپنے گھروں کو, اپنی مساجد کو, اپنے مراکز کو, آپ جس عبادت گاہ سے بھی منسلک ہیں, ان سب کو سوسائٹی میں خیر کا مرکز بنانے میں اہم سے اہم کردار ادا کریں. ہمارا معاشرہ خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے گا. بہت شکریہ.